لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة التوبة: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. صدق الله مولانا العظيم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من بنى مسجدا لله بنى الله له بيتا في الجنة. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدنا. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدنا. بندائے پروردگارم امت احمد نبی، دوست دارے چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. تمام طرح کی تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات والا صفات کے لیے ہے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ارض و سماوات بھی، جو شش جہاد کا خالق و مالک ہے. درود و سلام حضور پر نور، شافع یوم النشور، شب اسرا کے دلہا، مالک ہر دو سرا، معصوم آمینہ احمد مجتبی جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس و اطہر میں اپنی محبتوں عقیدتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، واجب الاحترام سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آج جو گفتگو کا موضوع ہے وہ ہے مسجدوں کی فضیلت اور مساجد کے آداب. فضیلت اور آداب، یہ بات بڑی پکی ہے، بڑی واضح ہے. جس چیز کی جتنی فضیلت ہوتی ہے اس کا اتنا ادب بھی ہوتا ہے.
جس کی فضیلت نہیں اس کا ادب بھی نہیں، اور جو فضیلت والی چیز ہوتی ہے اس کا ادب بھی اسی کے مطابق ہوتا ہے۔ جس طرح اللہ سب سے بڑی ذات ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، تو اللہ کا ادب بھی سب سے بڑا ہے۔ اور مخلوقات میں اس نے کل کائنات میں جس ہستی پاک کو، جس ذات والا صفات کو سب سے زیادہ شان عطا کی، وہ ہمارے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات ہے۔ اس لیے مخلوق میں سب سے زیادہ ادب بھی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ بقیہ سب کے آداب تو انسانوں کو سکھاتے ہیں، مصطفیٰ کریم وہ ذات ہیں جن کا ادب قرآن میں رب خود سکھاتا ہے۔ اور پھر مکانات مختلف ہیں، جگہ مختلف ہیں، ہر جگہ برابر نہیں ہے۔ بخاری شریف اور مسلم شریف کی ابھی حدیث پاک کا میں تھوڑی دیر پہلے مطالعہ کر رہا تھا۔ بخاری شریف میں حدیث نمبر 433 ہے اور مسلم شریف میں حدیث نمبر 1153۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان پڑھا، فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد اسواقها۔ فرمایا کہ اللہ کے شہروں میں، اللہ کے علاقوں اور مکانوں میں سب سے اعلیٰ جو چیز، جگہ، محبوب جگہ، پسندیدہ جگہ ہے وہ اللہ کی مسجدیں۔ وہ کیا ہیں؟ مسجدیں۔ وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ أَسْوَاقُهَا، اور علاقوں اور شہروں میں اللہ کے ہاں جو جگہ سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے، مبغوض ہے، فرمایا وہ کیا ہے؟ وہ بازار ہے۔ وہ کیا ہے؟ بازار ہے۔ یہ حدیث تو میں نے سنائی، ذرا ہم اس کا اطلاق بھی اپنی ذاتوں پہ کرتے ہیں، اپنی ذات کو بھی ذرا سامنے رکھتے ہیں۔ ہم جب جناب والا بازار جاتے ہیں تو کئی گھنٹے گزارتے ہیں، ایک ایک چیز دیکھتے ہیں، اگر کچھ نہ بھی لینا ہو کم از کم ریٹ پوچھتے ہیں، مختلف جگہوں پہ جاتے ہیں، مختلف مارکیٹ کے حصے دیکھتے ہیں، ایک ایک چیز کو، اور کئی گھنٹے ہمارے گزر جاتے ہیں، ہمیں وہاں جناب والا تھکاوٹ نہیں ہوتی، ہم اکتاتے نہیں ہیں، ہم محبت پیار سے دیکھتے رہتے ہیں۔ لیکن ذرا اپنے ایمان کو حاضر و ناظر جا کے دیکھیے، جب ہم مسجد میں آتے ہیں کیا دوڑ نہیں لگی ہوتی؟ ہماری دوڑ نہیں لگی ہوتی؟ دوڑتے ہوئے آتے ہیں، جلدی جلدی وضو کیا، وہ بھی جناب والا کئی جگہ خشک رہ گئیں، ایڑیاں خشک رہ گئیں، کونیاں خشک رہ گئی، جلدی جلدی وضو کرتے ہوئے، اور پھر دوڑتے آئے، یہ بھی منع ہے۔ دوڑتے ہوئے مسجد کی طرف، نماز کی طرف آنا یہ منع کیا گیا ہے۔ اور جب نماز پڑھتے ہیں تو کتنی تیزی سے پڑھتے ہیں، یوں لگتا ہے کہ جناب والا کوئی بندہ پیچھے ڈانگ لے کے کھلوتا ہے تے کہندا پیا جے تیزی نہ نماز نہ پڑھے گا تو مار دواں گا۔ کھلوتا تے کوئی نہیں ہوندا، لیکن ہماری حالت نماز پڑھنے کی یہی ہے مسجد میں آتے ہوئے کہ جناب والا ہمیں یہاں آ کر چین نہیں ملتا۔ حالانکہ مسجد میں مومن اور منافق کا آ کر پتہ چلتا ہے، منافق کون ہے اور مومن کون ہے۔ فرمایا مومن وہ ہے جو مسجد میں جب آتا ہے تو اسے اس طرح سکون ملتا ہے کہ جس طرح مچھلی کو پانی میں سکون ملتا ہے۔ مچھلی کو اگر پانی سے جدا کر دیا جائے تو جناب والا پھڑ پھڑاتی ہے، اس کی زندگی ہے پانی کے بغیر وہ رہ نہیں سکتی۔ تو فرمایا مومن اس طرح ہونا چاہیے اللہ کے گھر میں جس طرح مچھلی پانی میں ہوتی ہے۔ اور منافق
मुनाफिक की भी दो किस्में होती हैं, याद रखिए। एक है एतिकादी मुनाफिक, एक है अमली मुनाफिक। जो मदीने के मुनाफिक थे तो वो तो जहन्नमी थे, लेकिन हम जिन मुनाफिकीन की बात कर रहे हैं वो है अमल के एतबार से मुनाफिक, जिनका अमल उन मुनाफिकों की तरह है। उनमें से फरमाया जो मुनाफिक होता है वो मस्जिद में इस तरह होता है जिस तरह परिंदा पिंजरे में होता है। कितने फड़फड़ाता है, कितनी आजादी चाहता है। तो हम जब मस्जिद में आते हैं, हम अल्लाह के घर को, अल्लाह के यहां सबसे पसंदीदा जगह, तो ये एजाज है हमारे लिए कि अल्लाह ने हमें सबसे दुनिया में पसंदीदा जगह पे बिठा दिया। अगर बादशाह के महल में भी चले जाएं कोई एजाज नहीं है। बादशाह के जनाबे वाला फार्म हाउस में, उसके महल दरबार में चले जाएं, जनाबे वाला वजीर आजम हाउस में चले जाएं, सदर ऐवान सदर में चले जाएं, किसी भी जगह चले जाएं, ये एजाज की बात नहीं है। लेकिन अल्लाह के घर में अल्लाह हमें बुला रहा है, ये हमारे लिए एजाज की बात है। और सिर्फ एजाज ही नहीं, हमें शुक्र बजा लाना चाहिए, मालिक तूने मेहरबानी की है और सबसे बेहतरीन जगह अपने घर में बुला लिया है, अपने घर में बुला लिया। कितनी बड़ा, ये पहली बात ही है। जब ये जगह सबसे आला है, इसके आदाब भी उतने आला है। अब इसके फजीलतें जरा सुनिए कि मस्जिद के बारे में अल्लाह ताला मस्जिदें आबाद कौन करते हैं। सूरे अत-तौबा की आयत नंबर 17 मैंने खुतबा में तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, इन्नमा यामुरु मसाजिदल्लाहि मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। अल्लाह की मस्जिदें सिर्फ वही बात करते हैं जो अल्लाह पर और आखिरत पर ईमान लाते हैं। तो जो मस्जिद की आबादकारी में लगा हुआ है, मस्जिद को भरने में लगा हुआ है, मस्जिद की रौनक को दोबाला करने में लगा हुआ है, अल्लाह ने तो ये पक्का सर्टिफिकेट दे दिया कि बंदा मोमिन है, अल्लाह को भी मानने वाला है, आखिरत को भी मानने वाला। व अकामस्सलाता व आतज़्ज़काता, नमाज भी कायम रखता है, ज़कात भी अगर फर्ज है वो भी अदा करता है। वलम यख्शा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरता। ये 5 सिफतें जिनमें पाई जाएं वो अल्लाह के घरों को हकीकतन आबाद करने वाले। फिर फरमाया फ़असा उलाइका अन यकूनु मिनल मुहतदीन, उम्मीद की जा सकती है कि यही लोग हिदायत याफ्ता हो जाएंगे। तो मस्जिदों को आबाद करना अल्लाह को महबूब है, अल्लाह को पसंद है। इसी तरह एक और रिवायत सुनिए तिरमिज़ी शरीफ की। नबी रहमत सईद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा मररतुम बिरियाज़िल जन्नति फरताऊ, मेरे सहाबा, मेरे उम्मतियों, जब तुम जन्नत की क्यारियों से गुजरा करो तो वहां चर लिया करो, कुछ खा लिया करो। कीला या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वमा रियाजुल जन्ना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताइए ये जन्नत की क्यारियां है कौन सी चीजें, ये जन्नत की क्यारियां कौन सी चीजें हैं? तो फरमाया मसाजिदुन, क्या है? मसाजिदुन, अल्लाह की जो मस्जिदें हैं वो जन्नत की क्यारियां, वो जन्नत के बागात हैं। हमने तो यही सुना ना एक कि रियाजुल जन्ना शरीफ मस्जिद नबवी शरीफ में, वो तो है ही है, उसका मकाम तो दुनिया में जिसने जन्नत देखनी हो वो रियाजुल जन्ना में बैठ से समझे जन्नत में पहुंच गया, रियाजुल जन्ना शरीफ। लेकिन इसके अलावा हमें जगह जगह भी जन्नत के टुकड़े मिल सकते हैं, जन्नत के टुकड़े मिल सकते हैं। और वो जन्नत की क्यारियां क्या हैं? वो अल्लाह की मस्जिद है। तो यहां पहली बात तो ये कि अल्लाह ने हमें सबसे पसंदीदा जगह बढ़ाया है, और दूसरी बात ये कि अल्लाह ताला ने हमें जन्नत की क्यारियों में बिठाया है। फिर और शुक्र बढ़ गया ना, और एजाज बढ़ गया इस जगह का। और फिर अर्ज की
اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَمَرَّتْعُ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ چرنا کیا ہے، کھانا کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہاں جاؤ تو پھر یہ کیا کرو، کہا کرو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ کہا کرو، یہ لیا کرو، اور یہ روحانی اللہ کے ذکر کی غذا لیا کرو. اور یہ ایسے کلمات ہیں، ادھر بندہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کہتا ہے، کہتا ادھر ہے، اللہ تعالیٰ ان کلمات کے بدلے میں جنت میں بندے کے لیے درخت لگا دیتا. دیکھیے کرنا یہاں ہے، بولا ہے ہم نے، اللہ نے اس کے بدلے جنت میں درخت لگا دیا. یہ برکتیں. پھر مسجدوں کو روشن کرنا، مسجدوں کو صاف ستھرا رکھنا، مسجدوں کی صفائی کرنا، یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خود اپنی سنت مبارکہ. اور اس سے پہلے کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن مبارک آ رہا ہے اس جمعہ کو 22 جمادی الثانی، اور گزشتہ جو ہماری محفل پاک تھی سالانہ 5ویں، الحمدللہ بڑے شان سے ہم نے کی جامع مسجد سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا میں، اور خطیب پاکستان حضرت علامہ قاری بلال حیدر حسان صاحب نے بڑے جوبن والہانہ انداز میں ہمیں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان پاک سے آگاہ کیا اور سنایا، اور بڑی وجد آور کیفیت بڑی دیر کے بعد ایسی محفل ملی تھی کہ اللہ کا شکر ہے. تو ان کی ذرا فضیلت میں بھی ایک روایت سن لی تھی. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یثرب کو مدینہ بنایا اور یہاں ٹھہرایا، آپ نے یہاں قیام فرمایا، تو سب سے پہلا جو کام کیا وہ مسجد نبوی کی تعمیر. پہلا کام سب سے. ابھی حضور کے حجرے نہیں بنے اور کوئی چیز تیار نہیں ہوئی، سب سے پہلا کام اللہ کے نبی نے مسجد نبوی کی تعمیر، مسجد نبوی کی تعمیر. اور جس جگہ کو دیکھا گیا وہ جگہ 2 یتیم بچوں کی تھی، حضرت سہل اور سہیل، حضرت سہل اور سہیل رضی اللہ تعالی عنہما. وہ یتیم بچے تھے، وہ پسند آئی کہ یہاں مسجد نبوی کی بنیاد رکھی جائے. تو انہوں نے عرض کی حضور ہم بچے تو یتیم ہیں لیکن دین کا جذبہ رکھتے ہیں، ہم اللہ کے لیے جگہ وقف کرتے ہیں، ہم پیش کرتے ہیں. لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم بچوں سے مفت میں لینے کی، جو اللہ کی راہ میں وہ دے رہے تھے، اس طرح آپ نے جگہ نہیں لی. فرمایا اے ابوبکر صدیق مسجد اللہ کی بنے گی، اس کی قیمت آپ ادا کریں گے. اور پھر یاد رکھیے جو مسجد بناتا ہے قیامت تک جو وہاں نماز پڑھے گا اس کا اجر و ثواب خریدنے والے اور بنانے والے کو ملے. لیکن ذرا مسجد نبوی شریف کی شان سنیے، وہاں ایک نماز کتنے ثواب ہے؟ 50,000 نماز کا. اور وہاں لاکھوں کروڑوں اربوں پڑھ چکے ہوں گے، قیامت تک جتنے پڑھیں گے، صبح قیامت تک ایک ایک نمازی جو نماز پڑھے گا اسے اپنی نمازوں کا ثواب تو ملے گا، لیکن ان کی نمازوں کا ثواب حضرت ابوبکر صدیق کے نام اعمال میں بھی شامل ہوگا. یہ ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہ مسجد نبوی کی بنیاد اور پیسہ جن کا خرچ ہوا ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی. پھر مسجد میں لائٹنگ کرنا، روشنی کرنا، خوبصورتی کا اہتمام کرنا، یہ بڑا اعزاز ہے. یہاں ایک اور روایت سن لیجئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی تھے حضرت تمیم داری، حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ تاجر تھے اور ملک شام میں جا کر تجارت کیا کرتے تھے. انہوں نے کیا کیا، اس وقت مسجد نبوی بالکل سادہ سی تھی، نیچے چھوٹے چھوٹے کنکر بچھا دیے جاتے تھے، اوپر چھپڑ تھا، پتھر اور دوسرے چیزیں اوپر رکھی، چھال تھی کھجوروں کی بچھا دی جاتی تاکہ تپش نہ آئے، دھوپ نہ آئے. اندھیرا بھی رہتا ابتدا میں. حضرت تمیم داری نے کیا کیا، ملک شام سے انہوں نے کچھ کندیلیں، کچھ شمیں لی وہاں اسپیشل قسم کی،
ساتھ زیتون کا اسپیشل قسم کا تیل لیا وہاں سے، اور ساتھ خوبصورت رسیاں، بٹی ہوئی رسیاں لی، اور لے کر مدینہ شریف جب آئے، جمعرات کا دن تھا، اگلا جمعۃ المبارک آنے والا تھا، انہوں نے اپنے غلام ابو البزاد کو کہا کہ کیا کرو، یہ مسجد نبوی میں رسی باندھو، اس کے ساتھ وہ قندیلیں لٹکاؤ، زیتون کا تیل ڈالو، اور جب سورج غروب ہو، شام ہو تو روشن کر دینا۔ اب جناب والا روشن شام ہوئی، اور ابو البزاد نے ان لالٹینوں کو روشن کیا، مسجد نبوی جگمگ جگمگ بکائے نور بن گئی۔ یہ پہلی خاص روشنی کا اہتمام کیا گیا تھا مسجد نبوی شریف میں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما ہوئے، حضور نے جب یہ منظر دیکھا، آپ کا سینہ مبارک خوش ہوا، آپ کی آنکھیں خوش ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ عمل کس نے کیا ہے، مسجد نبوی کو روشن کس نے کیا ہے؟ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے تمیم داری، انہوں نے یہ عمل کیا ہے، مسجد کی روشنی کا اہتمام کیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا نورت الاسلام نور اللہ علیک فی الدنیا والآخرہ، تو نے اسلام کو روشن کیا، اللہ تیری دنیا و آخرت روشن کر دے۔ تو نے اسلام کو روشن کیا، اللہ تیری دنیا و آخرت روشن کر دے۔ تو مسجدوں کو روشن کرنا گویا اسلام کو روشن کرنا۔ اگر ہماری مسجدیں آباد ہیں، ہماری مسجدوں میں رونق ہے، تو گویا اسلام کی عظمت ہے، کیونکہ یہ مسجدیں اسلام کی علامت ہیں، یہ شناخت ہے۔ اگر مسجدیں آباد ہیں تو مسلمان قائم دائم ہیں، ان کے اندر ایمان کی رتی ہے، ان کے اندر ایمان کا جذبہ ہے۔ لیکن اگر مسجدیں غیر آباد ہیں تو گویا اندر جو ایمان کی شمع ہے وہ بجھ گئی، وہ کمزور ہو گئی ہے۔ اس لیے مسجدوں سے محبت کرنی۔ اسی طرح پھر مسجد میں آنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ بڑی طویل حدیث پاک ہے، اس کا عنوان عرض کر دیتا ہوں۔ سنن ابن ماجہ میں یہ روایت ہے، حدیث نمبر 1314، حضرت جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، فرمایا جو اپنے گھر میں نماز ادا کرے اسے ایک نماز کا ثواب ملتا ہے، اور جو اپنے محلے کی مسجد میں آئے اور وہاں آ کر نماز ادا کرے تو فرمایا اس کو 25 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ کتنے نمازوں کا؟ اس روایت میں 25، دوسری روایت میں 27 کا بھی تذکرہ آتا ہے، 25 یا 27 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ اور فرمایا وہ جو بندہ جامعہ مسجد میں جہاں جمعۃ المبارک ہوتا ہے وہاں اگر نماز ادا کرتا ہے تو فرمایا اسے 500 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ کتنی نمازوں کا؟ 500 نمازوں۔ اس کے بعد آگے چلیے بڑھتے جائیں۔ فرمایا جو بندہ مسجد اقصی، بیت المقدس، مسجد اقصی میں نماز ادا کرتا ہے، ایک روایت میں نے پڑھا کہ وہاں 10,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ کتنے؟ 10,000 نمازوں، اور اس روایت میں ہے 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ اور پھر فرمایا جو میری مسجد نبوی میں ایک نماز ادا کرے اسے ایک نماز کے بدلے میں 50,000 کا ثواب عطا کیے جائے، اور جو مسجد حرام خانہ کعبہ والی مسجد میں ایک نماز ادا کرتا ہے اسے 1,00,000 نماز کا ثواب عطا کیا جائے۔ کتنا ثواب ملتا ہے؟ اب دیکھیے نسبتیں جوں بڑھتی گئیں اجر بڑھتا گیا۔ گھر میں، اپنے گھر میں پڑھی کوئی نہیں، عدل ہے یہاں، اللہ کا فضل کوئی نہیں۔ گھر میں جس نے پڑھ لی وہاں ایک کے بدلے میں ایک کا ہی ثواب ہے، اور یہ اللہ کا عدل ہے، جو کرو گے ویسا مل جائے گا۔ اور مسجد میں آ جائیں تو اللہ کا ساتھ فضل بھی شروع ہو جاتا ہے۔ ایک پڑھی 27 اضافی عطا کر دی۔ پھر جامعہ مسجد جہاں زیادہ لوگ جمع ہو جاتے ہیں، جمعہ کی نسبت حاصل ہو گئی تو جناب والا پڑھی ایک ہے 499 کا اضافی اللہ کے فضل سے ثواب مل گیا۔ پھر آگے نسبت بڑھی،
بیت المقدس کے ساتھ نسبت ہوئی تو وہ کون جگہ ہے جہاں کم و بیش 70,000 انبیاء کرام نے نماز پڑھی؟ کتنے نبیوں نے؟ 70,000 کم و بیش انبیاء کرام نے نماز پڑھی ہے۔ نہیں، معراج کی رات ہمارے آقا نے بھی نماز پڑھی۔ شاید سارے نبی نماز پڑھتے تو اتنی فضیلت نہ ملتی۔ ہر نبی شان والا ہے، عزت والا ہے، مقام والا ہے، کسی نبی کی شان کم نہیں، ہر نبی عزت والا، مقام والا، سب کا ہم احترام کرتے ہیں اور لازم ہے، واجب ہے۔ لیکن شاید وہ معراج کی ایک رات کی جو نماز ہے وہ مسجد اقصی کی عظمتوں کو دوبالا کر گئی۔ وہ نماز عام نماز ہی نہیں تھی، وہ خاص نماز تھی۔ پڑھانے والا سید الانبیاء تھا، مقتدی سارے نبی اور رسول تھے۔ اس ایک نماز نے اجر بڑھا دیا۔ اور پھر حضور علیہ السلام کی جہاں قدم لگے، جہاں حضور علیہ السلام نے ڈیرا لگایا، جس جگہ کو اپنا مسکن بنایا، وہاں جناب والا ایک نماز ادا کرنے کا اجر 50,000 نماز ہوتا۔ اور پھر کعبۃ اللہ، اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ڈائریکٹ ہو گئی تو وہاں جناب والا 1,00,000 نماز کا اجر عطا کر دیا۔ لیکن دوستو یہاں یاد رکھنا ہے، مسجد نبوی میں اگر اور مدینہ میں اور مسجد نبوی میں اگر گناہ ہو جائے، گناہ ایک ہی لکھا جاتا ہے، گناہ ایک ہی لکھا جاتا ہے۔ اور اگر نیکی ہو تو نیکیاں 50,000، نیکیاں 50,000۔ لیکن یاد رکھیے، مکہ میں چلے جائیں، مسجد حرام میں چلے جائیں، وہاں نیکی کریں گے 1,00,000 ملے گی، نماز پڑھیں گے 1,00,000 کا اجر ملے گا، ایک قرآن کی تلاوت کی 1,00,000 مرتبہ قرآن پڑھنے کا اجر ملے گا۔ لیکن یاد رکھیے اگر گناہ ہو گیا تو گناہ بھی 1,00,000 ہی لکھا جائے گا۔ یہ بھی علماء نے لکھا ہے، وہاں اللہ کا جلال ہے۔ لیکن مصطفیٰ کی رحمت کے صدقے جناب والا مدینہ شریف میں اور مسجد نبوی میں صرف اللہ کا فضل ہے، صرف فضل ہے۔ تو اس لیے یہ بھی ساتھ خیال رکھنا ہے۔ اب اس کے علاوہ مسجد کے آداب کی طرف تھوڑا کچھ آ جائیے۔ جب مسجد میں داخل ہوں تو ادب یہ ہے، سب سے پہلے دایاں پاؤں، سجا پیر دایاں پاؤں رکھیں۔ ہم اتنے جناب والا پڑھے لکھے افراد کو دیکھا گیا عموماً وہ خیال ہی نہیں رکھتے مسجد میں داخل کیسے ہونا، نمازی بھی خیال نہیں رکھتے۔ سنت یہ ہے جب مسجد میں داخل ہوں تو دایاں قدم رکھیں پہلے، اور کیا پڑھیں؟ اللہم افتح لی ابواب رحمت، اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول۔ تو جب مسجد سے نکلیں تو پہلے بایاں پاؤں، کھبا پیر وہ باہر نکالنا ہے اور یہ دعا پڑھنی ہے، اللہم انی اسألک من فضلی ورحمتی کا بھی الفاظ دوسری حدیث میں، لیکن جو میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے، اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں، تجھ سے تیرا فضل مانگتا ہوں۔ تو مسجد میں آئیں بھی رحمت کے دروازے کھول دے، مالک جا رہے ہیں اور اپنے معاملات اور کاروبار میں جا رہے ہیں، وہاں بھی فضل کے سوال تجھ سے کرتے ہیں اور فضل کے سائے میں رکھیں۔ پھر اس کے علاوہ اور ادب کیا ہے، مسجد میں جب آپ آئیں باوضو ہو کے تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت تحیت المسجد ادا کر لینا چاہیے۔ یہ مسجد کے ادب ہے۔ اگر مکروہ وقت نہیں، وہ وقت نہیں کہ جس میں نماز نہیں پڑھی جا سکتی، مکروہ وقت نہیں ہے تو پھر کیا کرنا ہے، بیٹھنے سے پہلے 2 نفل ادا کر لیں، اسے کہا جاتا ہے تحیت المسجد۔ حدیث پاک میں ہے، اذا احدکم المسجد فلیرکع رکعتین، فرمایا جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو بیٹھنے سے پہلے وہ 2 رکعت ادا کر لیں۔ یہ اجر و ثواب بھی ہے، یہ بھی برکت ہے۔ تو عزیزو ہم نے کیا کرنا ہے، اپنے بچوں کو مسجد کی راہ دکھانی، ماحول دینا، ہمارا کام ہے ماحول دینا۔ ہم نے محنت یہ کرنی ہے اس دور کے فتنوں سے بچانے کے لیے، نشہ سے بچانے کے لیے، بے حیائی سے بچانے کے لیے، دنگا فساد سے بچانے کے لیے، عقیدے کی خرابی سے بچانے کے لیے، بد مذہبی سے بچانے کے لیے، بے دینی سے بچانے کے لیے۔ اگر ہمارے لیے آسان راستہ
اپنی اولاد کو خود بھی مسجد میں آئیں اور انگلی لگا کے اللہ کے گھر کی راہ بتا دیں، راہ بتا دیں، اور یہاں آ کر آداب بتائیں کہ یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں ادب سے بیٹھنا ہے۔ جب ہم اللہ کے گھر کا ادب بتا دیں گے، انہیں راہ دکھا دیں گے، تو انشاءاللہ تعالی اگلا کام اللہ تعالی خود ہی مہربانی فرمائے۔ تو ایسی بابرکت محفلیں جب ملیں گی، نیک صحبتیں ملیں گی، اچھی گفتگو سننے کو ملے گی، اور ہفتہ وار ملے گی، اور صبح درس بھی ہوتا ہے مساجد میں وہ بھی ملے گا، تو انشاءاللہ تعالی کوئی نہ کوئی بات اثر کرے گی، اور انشاءاللہ تعالی بندہ ہدایت کی طرف آ جائے گا۔ یہ جو باتیں میں نے آپ کے گوش گزار کی ہیں، یہ مسجد کے آداب کے متعلقہ ہیں، اور مسجد کے آداب بڑے ضروری ہیں۔ یہ جگہ سب سے اعلیٰ ہے، اس کا ادب بھی سب سے اعلیٰ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں مساجد کے آداب بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔